کتاب تلاش مصنف ممتاز مفتی باب ایک جذبہ احترام۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ میں 88 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ میں نے علماء دین سے پوچھا ہے، اسلامی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن بیکار۔ عالم بات کو اور بھی الجھا دیتے ہیں، کتابیں فلسفے چھانٹتی ہیں۔ نہیں، میں غیر مسلم نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں۔ میں نے مسلمان گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ 45 سال سے میں اس ملک کا شہری ہوں جو آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ہے۔ اس کے باوجود مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ یقین کیجئے میں پڑھا لکھا فرد ہوں، کئی ایک ممالک کے مسلمان دیکھے ہیں، ان سے ملا ہوں، اسلام پر ان کے لیکچر سنے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ اسلامی کتابیں۔ اسلامی کتابوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مجھ جیسے مبتدیوں کے لیے نہیں لکھی جاتی، یا علماء کے لیے لکھی جاتی ہیں، یا جذبات میں لتھڑے ہوئے قاری کے لیے۔ دینی کتابوں میں موٹے موٹے عالمانہ الفاظ ہوتے ہیں، فقہ کے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، مجاہدے ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، جو مجھ جیسے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بار مجھے رائیونڈ کے تبلیغی میلے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بڑی رونق تھی، جگہ جگہ علماء تقریریں کر رہے تھے۔ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ اگرچہ تقریر میں بہت کچھ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، خطابت ہوتی ہے، نعرے ہوتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ دلیلیں تو ہوتی ہیں، مگر پتہ نہیں ایسے کیوں ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہوتا ہے کہ بحث یا دلیل سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا۔ آج کل سیمینار کا رواج عام ہو رہا ہے، مقرر تقریریں جھاڑتے ہیں، سامعین اونگتے ہیں۔ تقریر میں پلیٹ فارمش عنصر ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے، شوکت نفس ہوتی ہے۔ جس بات میں نمائش کا عنصر ہو، التزاماً دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش ہو، وہ بات دل کو نہیں لگتی۔ علماء کی تقریریں پہلے سے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں، رٹی ہوئی ہوتی ہیں، تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، صرف ہونٹوں سے ڈیلیور کی جاتی ہیں، ان میں دل شامل نہیں ہوتا۔ دل شامل نہ ہو تو اثر کیسا؟ تبلیغی میلے میں جگہ جگہ پنڈال بنے ہوئے تھے، تقریریں ہو رہی تھیں، دھواں دار تقریریں، جذبات کے فوارے چل رہے تھے، پھوار اڑ رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے، جوش و خروش ایسا جیسے لام لگی ہو۔ میلہ لگا ہوا تھا، سبھی کچھ تھا، صرف تبلیغ نہیں تھی۔ تبلیغی میلے میں 20 کتابوں کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ یہ سٹال اسلامی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک سٹال پر میں نے چند ایک کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھیں۔ ایک کتاب کی قیمت پوچھی، سٹال والے نے کہا 60 روپے۔ میں حیران رہ گیا، اس کی لکھائی چھپائی کی کتاب کی قیمت کسی طور پر 150 سے کم نہیں ہو سکتی۔ اتنی کم قیمت؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ علمی ادبی کتابوں کی قیمت تو اس سے دگنی تگنی ہوتی ہے۔ وہ مسکرایا، بولا، اسلامی کتابوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں چونکہ اسلامی کتابیں پاکستان میں زیادہ بکتی ہیں، لہٰذا ان کی میس پروڈکشن ہوتی ہے، لاگت کم آتی ہے، منافع کی شرح کم رکھی جاتی ہے۔ آپ کون سی کتاب خریدنا چاہتے ہیں؟ سٹال والے نے پوچھا۔ میں ایک ایسی کتاب خریدنا چاہتا ہوں جس میں سادہ انداز میں بتایا گیا ہو کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بولا، کیا آپ غیر مسلم ہیں؟ جی نہیں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، دراصل میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا، منہ زبانی مسلمان۔ وہ ہنسنے لگا، بولا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ بالکل، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ تو اسلام پر کتابیں پڑھی ہے، وہ بولا۔ پڑھی ہیں، بہت پڑھی ہیں، شاید اسی وجہ سے کنفیوز ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی کتاب اور چیز ہے، مسلمان اور چیز، میں نے جواب دیا۔ تذکرے۔ اچھا، وہ بولا، تو پھر آپ تذکرے پڑھیں۔ تذکرے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ صوفیوں اور بزرگیوں کی زندگی پر کتابیں ہوتی ہیں۔ ان کی سوانح ہوتی ہیں کیا؟ ہاں، سوانح ہوتی ہیں۔
میرے ذہن میں امید کی ایک کھڑکی کھل گئی۔ 4 تذکرے پڑھنے کے بعد مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ تذکرے سب ایک جیسے تھے، ان میں 3 باتیں نمایاں تھیں۔ ایک تو سرکار قبلہ تھے، جو احترام کے گاڑھے شیرے میں بری طرح سے لت پت تھے، اس حد تک کہ انسانی خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ وہ انسان نہیں لگتے تھے، جیسے کوئی اور مخلوق ہو۔ فرشتے اور انسان کے درمیان کی مخلوق۔ میرے دل میں صوفیہ اور اولیاء کرام کی بڑی عزت ہے، اس لیے کہ وہ عظیم انسان تھے۔ عظیم انسان وہ ہوتا ہے جو انسان ہو، اعلیٰ کردار کا مالک ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ کسی تذکرے میں صاحب تذکرہ کے اعلیٰ کردار کی بات نہ کی گئی تھی، صرف کرامات تھیں، کرامات ہی کرامات، جیسے وہ جادوگر ہوں۔ کوشش کی گئی تھی کہ صاحب تذکرہ کو سپرمین کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، اسلام میں سپرمین نہیں ہوتا، کسی سپرمین کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں بشریت کا درجہ بہت بلند ہے۔ انبیاء بھی انسان تھے، اور حضور اعلیٰ کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ عظیم انسان تھے۔ اس حقیقت کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تذکروں میں احترام کا گاڑھا ملبات ہوتا ہے۔ آدھی کتاب تو القابات اور حضوریات سے بھری ہوتی ہے۔ احترام ہی احترام۔ احترام صاحبو، دعا کرو کہ کوئی محترم نہ بنے۔ سیانے کہتے ہیں احترام ایک دیوار ہے جو محترم اور احترام کرنے والے کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، جو قرب پیدا نہیں ہونے دیتی، جو خوف پیدا کرتی ہے۔ خوف مثبت نہیں ہوتا، منفی جذبہ ہے، اور احترام کا جذبہ باہمی محبت کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ مثلاً باپ بیٹے کا رشتہ لیجیے، بیٹے پر لازم ہوتا ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے۔ اسی وجہ سے باپ اور بیٹا کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ ایک دانشور نے کیا خوب کہا ہے، اگر 2 فرد پاس بیٹھے ہوں لیکن ایک دوسرے سے کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہ ہو تو جان لیجئے کہ وہ باپ اور بیٹا ہیں۔ رشتے کے لحاظ سے اتنے قریب، برتاؤ کے حوالے سے اتنے دور۔ یہ جذبہ احترام کا اعجاز ہے۔ پتہ نہیں ایسے کیوں ہوا کہ باپ کو محترم بنا کر اولاد سے دور کر دیا گیا۔ اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ فادر ہاسٹیلٹی کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس لو ریٹ تعلق کی وجہ سے آج جنریشن گیپ مسئلہ وجود میں آ گیا ہے۔ آج کے نوجوانوں پر نکتہ چینی کرو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سارا قصور بڑوں کا ہے، انہوں نے ہماری تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی، بڑوں نے ہمیں حقیر جانا، ہمیں بولنے نہیں دیا، ہمارے دلوں میں خوف کے جالے تن دیے۔ چھوٹے سچ کہتے ہیں، واقعی ہم نے انہیں بولنے نہیں دیا۔ جب بھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا، ہم نے انہیں ہشت، بڑوں کے سامنے بولتا ہے کہہ کر چپ کرا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری چالاکی ماں کی ہے۔ ماں کی لسٹ فار پوزیشن اس قدر شدید ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ بچے باپ کے قریب ہوں، اس لیے کہ اگر باپ کے قریب ہو گئے تو ماں سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ایسا طریقہ کار اپناتی ہے کہ بچے باپ سے ڈریں، اس کے قریب نہ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی رہتی ہے، نہ نہ نہ، ایسا نہ کرو بیٹا، اگر باپ کو پتہ چل گیا تو پٹ جاؤ گے، میں تیرے ابو کو بتا دوں گی کہ تو نے اس روز جھوٹ بولا تھا، خاموش، ابو آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسے جملے عام سنائی دیتے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا نہیں، بس ابو کو پتہ نہ چلے۔ ماں کے سامنے چاہے دنگا فساد کرو لیکن ابو کے سامنے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن ابو بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ماں بچوں کو خبردار کرتی رہتی ہے کہ ابو کا احترام لازم ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ میرا احترام کرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ بچوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور باپ کے لیے خوف کا۔ ایک مغربی مزاح نگار نے ایک کتاب لکھی، نام تھا دے اینڈ آئی۔ نام پر میں حیران ہوا، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہوگا؟ پڑھ کر پتہ چلا کہ گھر کے موضوع پر ہے۔ مصنف کا کہنا تھا کہ گھر ایک یونٹ نہیں ہوتا بلکہ 2 یونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جانب ماں اور بچے اور دوسری جانب باپ اکیلا، دے اینڈ آئی۔ یہ افراق و تفریق احترام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماں بچوں کو باپ سے ڈراتی ہے، باپ سمجھتا ہے میرا احترام ہو رہا ہے، مجھے ماسٹر آف دی ہاؤس کا منصب مل رہا ہے۔ باپ کا شاون ازم تسکین پاتا رہتا ہے،
اسے شعور نہیں ہوتا کہ جذبہ احترام نیچے ہی نیچے محبت کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ قرآن حکیم۔ دوستو، باپ بڑی ہی معصوم اور احمق مخلوق ہے۔ صاحبو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس نے سب سے زیادہ ظلم ڈھائے؟ ایک ساس اور دوسرا باپ نے۔ بے شک ماں محبت کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہے، صرف میرا، کسی دوسرے کو اسے اپنانے کا حق نہیں ہے۔ پھر جب بہو گھر میں آ جاتی ہے تو وہ بیٹے کو بہو کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ بہو کو اپنا حریف سمجھتی ہے۔ حسد یا جیلسی کا جذبہ جاگتا ہے اور وہ بہو پر بہانے سے چوری چھپے ہر ممکن ظلم ڈھاتی ہے اور بیٹے کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کبھی مساوات کا حق دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ بیٹا چاہے بالغ ہو جائے، باپ اسے فرد کی حیثیت نہیں دے گا، سمجھے گا کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کی ایک ناپاک چھینٹ سے پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، نا تجربہ کار ہے، بے وقوف ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خود کو باپ جیسا بنائے، باپ کے اصولوں پر چلے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اپنے دور کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہر بڑا نئے دور کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نئی جنریشن کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی باپ بیٹے کو برابری کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیٹے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اپنے خیالات کی قربانی نہیں دے گا۔ آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ میری بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں آج تک قرآن حکیم نہیں پڑھ سکا۔ میری عمر 88 سال ہو چکی ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ یقیناً آپ میری بات سن کر ہنس دیں گے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ سے میرا تعارف 1955 میں ہوا تھا، اس کے بعد ہم دونوں دوست بن گئے۔ یہ دوستی آج بھی قائم ہے۔ جب بھی فارغ ہوتا ہوں اکیلا تو وہ چپ چاپ میرے قریب آ کر بیٹھتا ہے، پھر میں اسے اپنے دکھ سناتا ہوں اور وہ چپ چاپ سنتا ہے، سراپا ہمدردی بن کر مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے باوجود ابھی تک مجھے علم نہیں کہ اللہ نے بندے کے نام کیا کیا پیغام بھیجے ہیں، کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا، یقین جانیے میں سچے دل سے قرآن کو الہامی کتاب سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بھر کے سائنسدان، دانشور اور مفکر اس حقیقت کو مان لیں گے کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دور حاضر کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کے باوجود اپنی بیوی کے جذبہ احترام کی وجہ سے میں نے آج تک قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کر سکا۔ میری بیوی ایک نیک خاتون ہے، وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے۔ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو وہ سارا دن جذبہ تعصب میں مبتلا رہتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بلا ناغہ تلاوت کرتی ہے۔ قرآن کریم کے لیے اس کے دل میں بڑا جذبہ احترام ہے۔ وہ قرآن کریم کو ریشمی جزدان میں ملفوف رکھتی ہے، ایک نہیں 2-3 جزدانوں میں۔ وہ قرآن حکیم کو الماری کے سب سے اونچے خانے میں رکھتی ہے، درمیانے خانے میں رکھ دیا جائے تو وہ اسے احترام کے منافی سمجھتی ہے۔ اگر میں قرآن کو میز پر رکھ دوں تو وہ ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے میز کوئی پاکیزہ جگہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سرہانے تلے رکھوں اور بیڈ بک کی طرح پڑھوں۔ بیڈ بک ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جسے آپ سرہانے تلے رکھتے ہیں، جب بھی فارغ ہوئے لیٹے تو کھول کر پڑھ لی، باقاعدگی سے سلسلہ وار نہیں بلکہ جہاں سے کھلی وہیں سے پڑھنا شروع کر دی۔ نوجوانی میں عام طور پر لڑکے لڑکیاں سرہانے تلے شعر و سخن کی کتابیں رکھتے ہیں۔ جب بھی فارغ ہوئے کتاب کھولی اور رومانی دنیا میں داخل ہو گئے۔ سنجیدہ قسم کے لوگ مشاہیر کے اقوال کو بیڈ بک بناتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو بیڈ بک بناؤں، کیونکہ میں اسے کتاب دانش سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قرآن پڑھوں، لیکن کیا کروں، میری بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بہشت۔ اس پر آپ کہیں گے کہ میاں تم رن مرید ہو۔ آپ درست فرماتے ہیں، واقعی میں رن مرید ہوں، بلکہ الحمدللہ کہ میں رن مرید ہوں۔ ایک روز میرے دوست قدرت اللہ شہاب نے مجھ سے پوچھا، مفتی صاحب کیا آپ بہشت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا وہ بہشت
جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، کھانے کو پھل ملتے ہیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ میں اس جنت کو کنسیو نہیں کر سکتا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دکھ نہیں وہاں سکھ نہیں ہو سکتا۔ دکھ اور سکھ دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ شہاب بولے، نہیں، میں اس جنت کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر؟ بولے، اس زندگی کی جنت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس زندگی میں جنت میں رہنا چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتا ہوں۔ بولے، بڑا آسان نسخہ ہے۔ میں نے کہا، بتائیے۔ بولے، اپنی بیوی کی ہر بات کے جواب میں ہاں جی کہہ دیا کیجیے۔ تو جناب، گزشتہ 8 سال سے میں جنت میں رہتا ہوں۔ کاش کہ یہ اسم اعظم مجھے پہلے مل جاتا تو میں سال ہا سال جہنم میں رہنے سے بچ جاتا۔ میری بیوی ان پڑھ ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ دنیاوی مسائل کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ دنیاوی باتوں میں قطعی طور پر بے سمجھ ہوں۔ اس نے کبھی میری کسی بات سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ میرے لکھانے کے بھی خلاف ہے۔ کہتی ہے، کیوں جھوٹی کہانیاں لکھ کر اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ ایک بار نوائے وقت کے ایڈیٹر صاحب ہمارا انٹرویو لینے آئے۔ کہنے لگے، میاں بیوی دونوں کا انٹرویو لیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب بیگم کی باری آئی تو اس نے سخت نکتہ چینی شروع کر دی۔ ایڈیٹر صاحب نے پوچھا، محترمہ، آپ کے میاں میں کوئی تو خوبی ہوگی؟ بیگم بولی، اگر کوئی ہوتی تو میں آپ سے کیوں چھپاتی بھلا؟ ان حالات میں ہماری سابقہ زندگی بسر ہوئی تھی۔ صرف قرآن کریم کی بات نہیں، میری بیوی کا حکم ہے کہ کوئی کتاب یا جریدہ فرش پر یا بستر پر نہ رکھا جائے، اس لیے کہ شاید اس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو۔ میرے لیے قرآن پڑھنے کی صرف ایک صورت ہے کہ کوئی ایسا نسخہ تلاش کروں جس میں عربی متن نہ ہو، صرف ترجمہ ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی ایسا نسخہ مل جائے، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ میرے ایک دوست ہیں محمد طفیل، پڑھے لکھے ہیں، ساری دنیا میں گھومے پھرے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ماڈرن خیالات کے حامی ہیں، قرآن کریم کے پروانے ہیں۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ قرآن پر مرکوز کریں۔ قرآن سوچو، قرآن جیو۔ وہ قرآن کریم اور اس سے متعلقہ کتابیں لوگوں میں مفت بانٹتے رہتے ہیں۔ ایک روز میری عدم موجودگی میں میرے گھر آئے اور قرآن کریم کے چند قیمتی نسخے چھوڑ گئے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو ہزاروں روپیوں کی کتابیں چھوڑ گیا ہے۔ اس کے بعد جب پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، آپ اتنے قیمتی نسخے مجھے کیوں دے گئے؟ بولے، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کی تحریر میں اثر ہے، نوجوان آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمیونیکیشن کا گفٹ عطا کیا ہے۔ میں یہ نسخے اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ شاید آپ ان سے استفادہ کر کے اپنی تحریروں میں قرآن کے پیغامات کا ذکر کریں۔ میں ان کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا، طفیل صاحب، میں تو دینی تعلیم سے بے بہرا ہوں، جاہل مطلق ہوں، زبان پر قادر نہیں ہوں۔ میری بیوی اتنے سارے جہیم قرآن دیکھ کر گھبرا گئی۔ بولی، اب میں اتنے سارے جزدان کیسے بناؤں گی اور میں انہیں کہاں رکھوں گی؟ الماریاں تو لٹر سٹر سے بھری ہیں۔ آپ یہ قرآن بسط شکریہ انہیں واپس کر دیں۔ صاحبو، جان لو کہ یہ سب جذبہ احترام کی وجہ سے ہے۔ ہمارے جذبہ احترام اس قدر شفاف ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتا، باپ سے محبت کرنے نہیں دیتا، صوفیہ اکرام کو انسان سمجھنے نہیں دیتا۔ ہمارا جذبہ احترام ایسا ہی ہے جیسا کہ کبھی انگلستان کے عوام میں جذبہ ہمدردی جاگا تھا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ سائنسدان تحقیقی تجربات کے لیے مینڈکوں کو کاٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ ظالمانہ فعل ہے۔ عوام کا نمائندہ وفد سائنسدانوں سے ملا۔ انہوں نے سائنسدانوں کو خبردار کیا کہ جانوروں پر ظلم نہ کریں۔ سائنسدانوں نے وفد کو سمجھایا۔ کہنے لگے کہ یہ کام ہم بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ وفد نے کہا کہ بنی نوع انسان کی بہتری اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ وہ مینڈکوں کو کاٹنے سے باز نہ رہے۔ لوگوں کا جذبہ ہمدردی مزید جوش میں آ گیا۔ وہ لیبارٹریز کے گرد چھپ کر سائنسدانوں کا انتظار کرنے لگے۔ جو بھی سائنسدان آتا اس پر حملہ کر دیتے۔ یوں مینڈکوں کی ہمدردی سے سرشار لوگوں نے سائنسدانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔
ایسے ہی جذبہ احترام سے سرشار مسلمانوں نے قرآن کریم کو جزدانوں میں بند کر دیا، مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے سے محروم کر دیا، قرآن کو بت بنا کر الماریوں میں مقفل کر دیا۔ صاحب و جذبہ احترام بڑا طاقتور جذبہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ میاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو ہم جذبہ احترام کے تحت ان پر مشک کافور چھڑک کر، لوبان کی دھونی دے کر اپنی الماری کے اوپر والے خانے میں بت بنا کر سجا دیں گے۔ کچھ دیر کی بات ہے، رمضان شریف کے دن تھے، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ ہمارے ڈبے میں اوپر تختے پر ایک نحیف و نزار مسافر لیٹا ہوا تھا۔ وہ مسلسل کراہ رہا تھا، ظاہر تھا کہ بیمار ہے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ہمارے ساتھ نچلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکا بار بار اٹھ کر مریض سے پوچھتا تھا۔ مریض کو کھانسی چھڑ گئی جو بند ہونے میں نہ آتی تھی۔ اتفاق سے اسٹیشن آ گیا، لڑکا گاڑی سے اترا اور مریض کے لیے ایک بوتل لے آیا۔ اس پر ڈبے میں بیٹھے ہوئے دو معزز آدمی اٹھے اور لڑکے کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بولا، لڑکے تو رمضان شریف کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر میں نے ان معزز صاحبان کی منت کی۔ میں نے کہا، مریض کا کھانسی سے برا حال ہو رہا ہے، از راہ کرم اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے حقارت سے میری جانب دیکھا، انداز میں تشدد تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ ایک صاحب بولے، اگر مریض کو کوک پلانا ہے تو اسے کسی دوسرے ڈبے میں لے جائیں، اس ڈبے میں رمضان شریف کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ ان کا جذبہ احترام کام نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا، اصلی تھا۔ ایک ساعت کے لیے مجھے خیال آیا کہ شاید وہ مجھ سے بہتر مسلمان تھے۔ پھر مجھے شہادت کا واقعہ یاد آ گیا۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے، جب گورے ہم پر راج کرتے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا۔ گورا صاحب بنگلے کے بیک یارڈ میں مچھردانی لگائے سو رہا تھا۔ پٹھان چوکی دار راؤنڈ پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ صاحب قبلے کی طرف پاؤں پسارے سو رہا ہے۔ چوکی دار نے جھنجھوڑا، بولا، صاحب جی ادھر ٹانگیں مت کرو، ادھر ہمارا قبلہ ہے۔ صاحب کو بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے چوکی دار کی بات کو اہمیت نہ دی اور سرہانے پر سر رکھ کر پھر سو گیا۔ چوکی دار دوبارہ راؤنڈ پر آیا تو دیکھا کہ صاحب قبلے کی طرف ٹانگیں کیے سو رہا ہے۔ اس نے پھر صاحب کو جھنجھوڑا۔ اب کی بار صاحب چڑ گیا۔ اس نے چوکی دار کو سنائی اور پھر لیٹ کر سو گیا۔ چوکی دار اس بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکا، اندر سے کلہاڑا اٹھا لایا اور صاحب کی گردن کاٹ دی۔ چوکی دار پر مقدمہ چلا، کچہری میں اس نے اقبال جرم کر لیا۔ بولا، ہم نے اسے دوبارہ خبردار کیا کہ ادھر ہمارا قبلہ ہے، ادھر ٹانگیں کر کے مت لیٹو، ہمارے قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہ باز نہ آیا تو ہم نے اس کا گردن کاٹ دیا۔ چوکی دار کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ سارا شہر امڑ آیا۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ یہ پھانسی نہیں، شہادت ہے۔ چوکی دار کی قبر پر مزار تعمیر کیا گیا، شہید کا کتبہ لگا دیا گیا۔ وہاں باقاعدہ قوالی ہونے لگی، عرس منایا جانے لگا۔ رات کو لیٹے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ شاید چوکی دار مجھ سے بہتر مسلمان تھا، شاید اسلام جذبے ہی کا نام ہے۔ دیوار پر لگی ہوئی مکہ معظمہ کی تصویر میں حرکت ہوئی اور وہ تصویر سے نکل کر میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ میں نے چیخ کر کہا، تو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، مجھے بتا کہ مسلمان کون ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، بے نیازی بھری مسکراہٹ۔